السلام علیکم ناظرین، سبت الاسنین ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ پروگرام ہے تجزیہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ساول میڈیا نیٹ ورک۔ آج 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر پورے ملک میں منایا جا رہا ہے۔ ہماری پوری ٹیم کی طرف سے، ساول میڈیا گروپ کی طرف سے، آپ ناظرین کی طرف سے، ہماری یہ پوری قوم سے، پورے عالم اسلام سے، پورے دنیا سے ہماری التماس ہے کہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق ہی ان کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے، نہ کہ بھارت جیسی بربریت پسند قوم کے ہاتھوں ان پہ مزید ظلم ڈھلوائے جائیں۔ ناظرین، یوم کشمیر کے حوالے سے آج بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آج جتنے بھی ضلع بکر میں پی پی کے حلقے ہیں، پنجاب پروونشل اسمبلی کے حلقے ہیں، پی پی 99، 90، 91، 92 اور 93، اس بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب محمد حفیظ اللہ شاہ ہاشمی صاحب۔ سر، سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت عطا فرمایا۔ یہ فرمائیے گا کہ یوم کشمیر، یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبت الحسنین بھائی بہت شکریہ، آپ نے ویسے بتا دیا ہے کہ 5 فروری ہم یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر مناتے ہیں۔ کشمیر پاکستان کی شاہراگ ہے اور کشمیر وادی جنت نظیر ہے، اور جنت میں مسلمان رہا کرتے ہیں، کافر نہیں۔ تو یہ جو غاصبانہ قبضہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے چھڑوانے کے لیے اقوام متحدہ کی جو قراردادیں پاس ہو چکی ہیں ان پر عمل درآمد کرانا ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ دنیا پہ اس چیز کو اٹھائے اور اس قراردادوں پہ عمل درآمد کرائے۔ اگر وہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر جہاد ہم پر فرض ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، پھر کشمیر بزور شمشیر ہمیں لینا ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں، اور ویسے تو کتنے سالوں سے، ایک آدھی صدی گزر گئی ہے انہیں اذیت سے گزرتے ہوئے، اور آپ نے پچھلے دنوں سنا اور پڑھا ہوگا کہ کشمیری بچیاں صبح باہر نکل کر دیکھتی ہیں کہ کیا پاکستانی ہمارے بھائی، ہمارے فوجی بھائی آئے ہیں کہ نہیں ہمیں چھڑانے کے لیے، کیونکہ محمد بن قاسم کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے، یہی بتایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا اور اس خطے میں آئے، اور انہوں نے یہاں سے ظلم کو مٹایا اور خاتمہ کیا۔ لہٰذا اب بھی ہمیں چاہیے، یہ ملک پاکستان کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پر قراردادوں پر عمل درآمد کرائیں، نہیں تو پھر قوم کو ساتھ لے کر اور قوم کی رہنمائی کریں اور فوج کو اجازت دیں، تاکہ کشمیر ہمیں ہر صورت چاہیے۔ جی ناظرین، شاہ صاحب کی یہ کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق کشمیر کی قوم کا، کشمیر کے خطے کی قسمت کا فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ شاہ صاحب، اب آتے ہیں ہم اپنے حلقہ کی طرف، جو اس وقت الیکشن ہمارے سر پہ آن پہنچا ہے اور 2 دن تقریباً رہ گئے ہیں الیکشن کے بارے میں، الیکشن کے آنے کے بارے میں، اور جلسے جلوس ریلیاں پورے شہر میں جاری و ساری ہیں۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا صورتحال ہے پی پی 99، 90، 91، 92 اور 93 میں؟ سبت الحسنین بھائی، واقعی آپ کی بات درست ہے کہ گہما گہمی لیٹ شروع ہوئی، مگر آپ یہ دیکھ لیں کہ گہما گہمی اب ہے صحیح۔ تمام حلقوں میں اس وقت گہما گہمی پائی جاتی ہے۔ حلقہ پی پی 99 تحصیل کلور کوٹ بکھر 1 جو ہے، اس میں جو اس وقت امیدوار حصہ لے رہے ہیں، ویسے تو بہت سے امیدوار ہیں لیکن جو مین امیدوار ہیں ان میں امیر محمد خان جو کہ تحریک انصاف کی طرف سے آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، اسی طرح جو عبد الجبار عباسی جو نوانی گروپ کی طرف سے آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اسی طرح مجید خان خنان خیل جو کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اسی طرح کرین کے جو ہے نشان پر وہ ملک یونس رضا حتار صاحب ہیں، اور دیگر مذہبی جماعتوں کے
لوگ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 4 بندوں کے درمیان یہ الیکشن ہو رہا ہے، اور چاروں طرف سے بہت بڑے بڑے جلسے بھی ہو رہے ہیں، اور الیکشن کمپین زوروں سے شروع ہے۔ یہ 8 تاریخ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے کون کون کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، اور کس کو دوسرے نمبر پر آتا ہے، کون تیسرے اور کون چوتھے نمبر پر۔ یہی 4 ہیں جو 1 2 3 4 نمبر پر آئیں گے۔ اسی طرح آپ آئے PP 90 تحصیل دریا خان پہ، تو وہاں احمد نواز خان نعمانی جو کہ آزاد امیدوار نعمانی گروپ کی طرف سے، اسی طرح ملک نظر عباس کھواوڑ جو کہ مسلم لیگ کی طرف سے اور خنان خیل کے ساتھ ہیں، اسی طرح عرفان اللہ خان نیازی صاحب جو کہ آزاد اور تحریک انصاف کے ساتھ حمایت یافتہ ہے، اور اس کے بعد مولانا حمید خالد صاحب وہ بھی امیدوار ہیں۔ باقی بھی امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، کرین کے نشان پر بھی ہیں، اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں آپس میں مقابلہ ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو PP 91 ہے، تو وہاں اس وقت جو پوزیشن ہے، سعید اکبر خان نعمانی جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اسی طرح ملک غضنفر عباس چھینا جو کہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ملک اختر قاسم گلو ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو آزاد ہے لیکن تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور بھی وہاں امیدوار ہیں، JUI کے بھی ہیں، کرین کے بھی ہیں، باقی بھی پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، لیکن جو مین مقابلہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں ان 3 امیدواروں کے درمیان ہے، اور یہ وقت بتائے گا کہ ان میں سے کون کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم PP 92 جو میرے خیال میں سخت ترین اس وقت جو حلقہ ہے، وہ PP 92 اس لیے ہے کہ یہاں سب سے زیادہ مقابلے کے امیدوار ہیں جو ایک دوسرے سے بڑھ کر شخصیت ہیں۔ اب نعیم اللہ خان شاہانی صاحب سابق صوبائی وزیر ہیں جو کہ ڈانڈلا گروپ کی طرف سے آزاد امیدوار ہیں، اسی طرح عامر عنایت خان شاہانی جو کہ سابق MP ہیں وہ آزاد امیدوار ہیں نعمانی گروپ کی طرف سے، اسی طرح ملک امجد علی کھواوڑ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، اور رفیق خان نیازی ایڈوکیٹ جو کہ آزاد اور لیکن تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں، حبیب اللہ خان نعمانی جو کہ نعمانی خاندان کے چشم چراغ ہیں وہ بھی امیدوار ہیں، اور اسی طرح کرین کے اور تحریک اپنا جماعت اسلامی وغیرہ وہ بھی امیدوار یہاں سے حصہ لے رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو کامیاب ہوگا وہ بہت کم ووٹ لے کر کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور مارجن بھی بہت کم ہی ہوگا۔ اسی طرح ہم آتے ہیں حلقہ PP 93 کی طرف جو ضلع کا نیا حلقہ ہے، اور بکھر کو تقسیم کر کے ایک نیا حلقہ N 93 مارز وجود میں آیا ہے۔ وہاں سے چودھری نصر اللہ جو چک عوامی اتحاد کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد حیثیت سے، اور نعمانی گروپ کی طرف سے عامر عنایت خان شاہانی الیکشن لڑ رہے ہیں، اسی طرح ڈانڈلا گروپ کی طرف سے ضیاء اللہ خان ڈانڈلا آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اسی طرح نعمانی گروپ کے چشم و چراغ حبیب خان نعمانی وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تحریک انصاف کی طرف سے سکندر احمد خان وہ بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور بہرام خان ڈانڈلا جو کرین کے نشان پر الیکشن میں لڑ رہے ہیں۔ تو اس طرح وہاں بھی امیدوار کافی تعداد میں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی اپنا جو PP 92 کی صورتحال ہے وہاں بھی یہی صورتحال ہوگی، لیکن دیکھتے ہیں اب کن کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے اور کون کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، اگر آپ سے یہ چاروں حلقوں کے بارے میں پوچھا جائے کہ 1 2 3 یا پہلا یا دوسرا نمبر پہ آپ کی کیا پریڈکشنز ہوں گی، تو اگر PP 89 سے شروع ہوں تو کیا کہیں گے آپ؟ PP 89 جہاں تک میرا تجزیہ کوئی یہ ضروری نہیں درست ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ظاہری پوزیشن کو دیکھتے ہوئے تجزیہ کرتے ہیں، تو وہاں جو مقابلہ ہے مجید خان خنان خیل اور امیر محمد خان کے درمیان ہے۔ جو دریا خان کا حلقہ ہے PP 90 وہاں احمد نواز نعمانی اور نظر عباس کھواوڑ کا مقابلہ ہے۔ اسی طرح جو PP 91 ہے ملک غضنفر چھینا اور سعید اکبر خان کے درمیان مقابلہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ 92 دیکھتے ہیں تو نعیم اللہ خان شاہانی اور عامر عنایت شاہانی کے درمیان مقابلہ ہے۔ 93 اگر آپ دیکھتے ہیں تو ضیاء اللہ خان ڈانڈلا اور چودھری نصر اللہ کے درمیان مقابلہ ہے۔ جی ناظرین، فیض اللہ شاہ صاحب نے اپنا تجزیہ
جو کہ بظاہر صورتحال ہے اس کے مطابق کر دیا ہے. باقی فیصلہ عوام نے کرنا ہے. 8 فروری کا دن نزدیک ہے. ہم چھوٹے سے پیغام کے ساتھ، جو کہ ہماری عادت ہے کہ ہم ناظرین کو اینڈ پہ دے کے جایا کرتے ہیں، کہ اپنا ووٹ ضائع مت کیجیے گا. چاہے اندھوں میں کوئی کانا راجا ہو، لیکن اسے ووٹ ضرور دیجیے گا، باہر ضرور نکلیے گا. یہ دن 5 سال بعد آئے گا، لیکن اس کا حساب آپ کو 5 سال پورے دینا ہوگا. میں ہوں سبط الحسین، میرے ساتھ موجود ہیں راشد محمود. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے چھوٹے سے پیغام کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کی شرف عطا فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.